میرے دوستوں بزرگوں، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا ذکر رکھ رہا ہوں کہ جس پہ 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگے گا۔ 30 سیکنڈ کا ایک ذکر ہے کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی تھی کہ یہ آپ رات کو بستر پہ جا کے ایک مرتبہ جو ہے نا یہ کلمات ادا کر لیں تو سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر آپ کی گناہ ہے تو وہ جو ہے نا وہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے نا جو بلائیں ہم کرتے ہیں، پھر ہم وضو بناتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے جو گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کی جو ہے نا اسم اعظم ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے اس میں توبے کی بھی آیت شامل ہے۔ تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہم نے اگر دن میں کوئی گناہ کیے ہو تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات جو ہے نا اس کو معاف فرما دیں گے۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، ہر آدمی جو ہے نا یہ انسان جو ہے یہ خطا کا پتلہ ہے، اور چونکہ ہمارے جو باپ دادا جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی ایک گناہ سرزد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا پھر جنت سے جو ہے نا بے دخل کر کے زمین پہ بھیج دیا تھا۔ تو انسان کے اندر فطرت جو ہے نا لالچ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو غلطی ہوتی ہے یہ لالچ کی بنا پر ہوتی ہے، اور لالچ جب تک ہے انسان میں اور یہ فطرت میں شامل ہے تو جو چیز فطرت میں شامل ہو، اس سے صرف جو مستثنا تھے وہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک نے سے مستثنا کیا تھا کہ ان کو جو ہے نا جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو ان کو شیطان نے چھوا نہیں تھا۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان چیزوں سے جو ہے نا اللہ نے گناہوں سے ان کو پاک رکھا تھا، اور وہ معصوم تھے۔ باقی جتنے بھی انسان ہیں یہ لازمی جو ہے نا ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فرمان مبارک ہے کہ ان جو ہے نا آپ میں سے بہترین ہوئے کہ جو گناہ کرے اور پھر گناہ پہ توبہ کرے۔ اصل میں انسان میں اور شیطان میں فرق یہی ہے کہ ابلیس نے جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی تھی، لیکن اس پہ وہ پھر ڈٹے رہے۔ جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نا کیوں سجدہ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرے۔ یعنی وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے حکم تھا کہ آپ تمام ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے نا جب میں آدم علیہ السلام کو جو ہے نا میں اس میں اپنی روح اپنی جو ہے نا امر پھونکوں تو آپ جو ہے نا اس کے سامنے سجدہ تعظیم کر لیجیے گا۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ تو تمام جو ہے نا جو ملائکہ تھے، جو فرشتے تھے، ان سب نے جو ہے نا وہ سجدہ کر دیا تھا، لیکن شیطان جو ہے یہ جن سے جو ہے نا نار سے تھا، یہ جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ان کی صفوں میں لا کے کھڑا کیا تھا عبادت کے ذریعے۔ اللہ نے اتنی فضیلت اس کو دی تھی کہ شیطان کو، لیکن شیطان جو ہے اس نے جو ہے نا تکبر کیا، تکبر کر کے جو ہے نا اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے نا لعین قرار دے دیا، اور اس کے اوپر لعنت اللہ تبارک نے فرما دی، اور حضرت انسان کو اسی وقت فرما دیا تھا کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو۔ قیامت تک جو ہے نا حضرت انسان جو ہے وہ شیاطین جو ہے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے راستے سے بہکا کے اور جہنم میں جو 2 راستے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات کے اوپر زندگی گزارو گے تو آپ جو ہے نا جنت میں جاؤ گے، ورنہ جو شیاطین کا جو دوست ہوتا ہے ان کے راستے پہ جو بہک جاتا ہے، ان کے راستے پہ جو چلتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، پھر ان کے لیے جہنم اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو جو شیاطین کے یا شیطان کے کہنے کے اوپر چلتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا جہنم مقرر کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ دے دیں۔ سب لوگ اس درخواست کو آمین لکھ دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو اس کے لیے جو ہے نا چونکہ جو ہے نا انسان کے پیچھے شیطان لگا ہے، اور وہ جو ہے نا دل میں کچھ نہ کچھ لازمی بات ہے، انسان کی جو ہے نا ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، قصدن بھی ہوتا ہے، ارادی طور پر بھی ہوتے ہیں اور غیر ارادی طور پر بھی ہوتے ہیں۔
تو انسان مکلف ہے ہر اس چیز کے لیے جو ارادی طور پر کرے. تو اس کے لیے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے وہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں گے کہ اگر آپ کبائر سے بچیں گے، بڑے گناہوں سے بچیں گے، تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن بڑے گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے. اس لیے جو ہے نا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ، کم از کم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں 70 والے کہ وہ معصوم دن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں کہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی ہر انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل کے درد کے ساتھ اللہ سے کرنا چاہیے. یعنی کہ استغفر اللہ نہیں، آپ کے اندر سے وہ استغفار نکلے اور آپ محسوس کریں کہ اندر سے میں جو ہے نا کس طرح ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور اس کے علاوہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ 100 مرتبہ کر لیا تو بس نہیں، جتنا زیادہ آپ کے پاس ہے وہ آپ ذکر اللہ میں جو ہے نا درود شریف میں اور استغفار کو جو ہے نا اپنا معمول بنا دیجیے گا زندگی کا. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے، اپنی زندگی کا اپنی زبان پہ لائیں گے اور استغفار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بھی بچیں گے. یہ پروٹیکشن کی دیواریں ہیں. تو ہم کسی جگہ میں بند ہوتے ہیں کمرے میں، اپنے پیچھے دروازے کھڑکیاں بند کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ دیواریں ہیں جو ہم پروٹیکشن کے لیے اپنے ارد گرد کھڑے کرتے ہیں. تو اگر ہماری زبان جو ہے نا وہ تر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، خالی ٹائم میں کام کرتے ہوئے بھی، اور جو ہے نا اس پہ اگر ہم درود شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھیں گے اور ہم استغفار کریں گے، انشاءاللہ گناہوں سے اللہ ہمیں بچائے گا، شیطان سے ہم بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج جو دعا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ مختصر دعا ہے کہ جو آدمی اپنے بستر پہ لیٹے وہ صرف ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دن میں جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں، وہ چاہے چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، چاہے وہ کسی طرح کے، کیونکہ اللہ سے جو ہے نا وہ توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے استغفار کریں. تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو آدمی یہ دعا ایک دفعہ پڑھے گا تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. مختصر سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ، ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو ہے نا شاید کوئی اور بھی عمل کر لے گا تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.